بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت ظلم کی مذمت میں، خرابی ز بیداد بیند جہاں، چو بستان خرم زباد خزاں۔ تو خرابی کے معنی خرابی، اور بیداد کے معنی ظلم، اور بستان کے معنی باغ، اور خرم کے معنی شاداب کے آتے ہیں، اور یہ باد خزاں باد کے معنی ہوا کے آتے ہیں، اور خزاں پتجھڑ کے موسم کو کہتے ہیں۔ تو خرابی ز بیداد بیند جہاں، دنیا ظلم سے خرابی دیکھتی ہے۔ خرابی ز بیداد بیند جہاں، دنیا ظلم سے خرابی کو دیکھتی ہے۔ چو بستان خرم، جیسے شاداب باغ، خرم شاداب یا تر و تازہ، چو بستان خرم جیسے تر و تازہ باغ، زباد خزاں خزاں کی ہوا سے۔ تو موسم خزاں کے اندر جب ہوا چلتی ہے تو پتے یہ درخت سے بالکل گرنے لگتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو جیسے موسم پتجھڑ کی ہوا باغ کے درختوں کو نقصان پہنچاتی ہے، تو ویسے ہی یہ ظلم دنیا کے اندر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ میدہ یہ فعل نہیں ہے۔ میدہ رخصت ظلم در ہیچ حال، کہ خورشید ملکت نیابت زوال۔ تو میدہ یہ فعل نہیں ہے، نہ دے کے معنی میں ہے، اور رخصت کے معنی اجازت، اور ہیچ حال کسی بھی حال میں، اور خورشید کے معنی آتے ہیں سورج کے، اور یابت کے معنی آنا، اور نیابت نہ آنے پائے کا ترجمہ ہوگا، اور زوال کے معنی زائل ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں میدہ رخصت ظلم در ہیچ حال، ظلم کی کسی حال میں اجازت نہ دے، کہ خورشید ملکت نیابت زوال، تار کہ تیری حکومت کا سورج زوال نہ پائے۔ کہ خورشید ملکت تیری حکومت کا سورج نیابت زوال ختم نہ ہونے پائے، زائل نہ ہونے پائے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آدمی ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے تو حکومت باقی نہیں رہتی، بلکہ حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ کسے کا آتش ظلم زد در جہاں، بر آورد از اہل عالم فغاں۔ تو کسے کے معنی کوئی شخص، اور آتش کے معنی آگ کے آتے ہیں، اور زد کے معنی اصل مارنے کے آتے ہیں، اور یہاں لگانا کا ترجمہ کریں گے، اور آورت کے معنی لانا، اور اہل عالم دنیا والوں سے، اور فغاں کے معنی فریاد کے آتے ہیں۔ کیسے کہ آتش ظلم زد در جہاں، جس شخص نے ظلم کی آگ، آتش ظلم کی آگ زد در جہاں دنیا میں لگائی، بر آورد از اہل عالم فغاں، وہ دنیا والوں سے فریاد باہر لایا۔ تو بر آورد از اہل عالم فغاں، وہ فریاد باہر لایا دنیا والوں سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظلم جب آدمی کرتا ہے، اور ظلم کی جب شروعات ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ یہ بد دعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں۔ ستم کش گر آہے بر آرد ز دل، زند سوز او شعلہ در آب و غل۔ تو ستم کش کہیں گے مظلوم کو، جو ظلم کا شکار ہو، اور آہ کے معنی آہ کے آتے ہیں دل سے جو بد دعا نکلتی ہے۔ آدمی اگر کسی پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کے عالم میں آدمی کے دل سے جو آواز نکلتی ہے اس کو آہ کہتے ہیں۔ اور برارت کے معنی باہر لانا، اور زنت سوز او شعلہ، تو سوز کے معنی جلن، اور شعلہ کے معنی آگ، اور آب کے معنی پانی، اور گل کے معنی مٹی۔ ستم کش گر آہے بر آرد ز دل، ستم کش مظلوم، اگر مظلوم، ستم کش اگر مظلوم، گر آہے ایک آہ، تو یہ نکرہ ہے اس لیے ایک آہ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ستم کش گر آہے بر آرد ز دل، اگر مظلوم ایک آہ دل سے بر آرد باہر لائے، زند سوز او شعلہ در آب و گل، تو اس کی جلن آب و گل پانی اور مٹی میں آگ لگا دے گی۔ زند سوز او شعلہ در آب و گل، تو اس کی جلن
پانی اور مٹی میں آگ لگا دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی آہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مظلوم کی دل سے جو بد دعا نکلتی ہے اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس لیے مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ مکن بر ضعیفان بیچارہ زور، تو مکن یہ فعل نہیں ہے، اور ضعیف کی جمع ضعیفان، اور بیچارہ کے معنی جن کا کوئی چارہ، یعنی جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور زور کے معنی ظلم کے۔ اور یہ اندیشن سے ہے، بی اندیش آخر ز تنگی غور، تو یہ اندیشن سے اندیش کے معنی ڈرنا، اور تنگی کے معنی تنگی، اور غور کے معنی قبر کے آتے ہیں۔ مکن بر ضعیفان بیچارہ زور، بیچارہ ضعیفوں پر ظلم نہ کر، بی اندیش آخر ز تنگی غور، آخر قبر کی تنگی سے ڈر۔ بآزار مظلوم مائل مباش، آزار کے معنی تکلیف، اور مائل کے معنی مائل ہونا، اور مباش فعل نہیں ہے۔ اور زدود دل خلق، دودھ کے معنی دھواں، اور خلق کے معنی مخلوق، اور غافل کے معنی غافل ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں بآزار مظلوم مائل مباش، مظلوم کو تکلیف دینے کی طرف مائل نہ ہو، زدود دل خلق، مخلوق کے دل کے دھوئیں سے، تو دودھ کے معنی دھواں، زدود دل خلق، مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل مباش، غافل نہ ہو۔ مکن مردم آزادی اے تن رائے، کہ ناگہ رسد بر تو قہر خدائے۔ مردوں کے معنی لوگ، اور آزاری، مکن مردم آزاری اے تن رائے، تو آزاری کے معنی تکلیف دینا، اور تن رائے کے معنی آتے ہیں بد مزاج، جو اچھے مزاج والے نہیں ہوتے ہیں، برے مزاج والے۔ اور ناگہ کے معنی ناگہ اچانک، تو ناگہ بھی بولتے ہیں اور ناگہ بھی بولتے ہیں۔ اور رسد کے معنی پہنچنا، بر تو تیرے اوپر، قہر کے معنی عذاب، اور خدا یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ذات مراد ہے۔ مکن مردم آزاری اے تن رائے، تو آخر سے ترجمہ کریں گے، اے تن رائے اے بد مزاج، مکن مردم آزاری اے تن رائے اے بد مزاج، مکن مردم آزاری لوگوں کو نہ ستا، کہ ناگہ رسد بر تو قہر خدائے، کہ تجھ پر اچانک اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا۔ ستم بر ضعیفان مسکین مکن، کہ ظالم بدوزخ ربط بے سخن۔ ستم کے معنی تکلیف، ظلم، اور ضعیفان کے ضعیف کی جمع، اور مسکین یہ ضعیفان کی صفت ہے۔ اور ظالم کے معنی ظلم کرنے والا، اور دوزخ سے مراد جہنم ہے، اور ربط کے معنی جانا، اور بے سخن، سخن کے معنی بات آتے ہیں، اور یہاں بے سخن سے مراد بلا شبہ یا بغیر کسی بات کے۔ ستم بر ضعیفان مسکین مکن، مسکین آخر سے ترجمہ کریں گے، مسکین ضعیفوں پر ظلم نہ کر، کہ ظالم بدوزخ ربط بے سخن، کیونکہ ظالم کسی بات کے بغیر دوزخ میں جائے گا۔ یہ پورا ہوا۔ آگے ہے در صفت قناعت، قناعت کی تعریف میں۔ تو قناعت یہ بھی ایک صفت ہے، اور قناعت کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی نعمت دی ہے، آدمی اسی نعمت پر خوش ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس کی ضد ہوتی ہے حرص، اور حرص کے اندر لالچ ہوتا ہے، یعنی ہوس ہوتا ہے۔ آدمی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 1000 روپے ہر مہینہ روزی دیتا ہے، تو وہ آدمی اسی پر خوش رہے، تو یہ قناعت ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ میں اور مزید روپے اکٹھا کرتا چلا جاؤں، تو یہ حرص ہے۔ تو قناعت ایک اچھی صفت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی ضد جو حرص، یہ بہت ہی بری صفت ہے، اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب قناعت کی تعریف میں ذکر کریں گے، اس کے بعد حرص کی مذمت کریں گے۔ در صفت قناعت، قناعت کی تعریف میں، دل اگر قناعت بدست آوری، در عقلی مراحت کنی سروری۔ تو یہ دل، یہ نکرہ ہے، دل پر الف لگا کر منادہ ہے، ندا، دل پر الف لگا کر اس کو ندا بنایا گیا۔ دلا اے دل، دلا اگر قناعت بدست آوری، اے دل اگر تو قناعت ہاتھ میں لائے، تو آوردن سے ہے آوری۔ دلا اگر قناعت بدست آوری، اے دل اگر تو قناعت ہاتھ میں لائے،
در اقلیم راحت کنی سروری، تو آرام کے ملک میں، اقلیم کے معنی ملک کے آتے ہیں اور راحت کے معنی آرام، در اقلیم راحت کنی سروری، تو آرام کے ملک میں کنی سروری سرداری کرے، اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ پیش خردمند ہیچ استمال، تو تنگ دستی کے معنی محتاج ہونا، محتاجی، اور منال یہ جو ہے فعل نہیں ہے، نالیدن سے رونا، تو اگر تنگ دستی، اچھا منال پڑھیں گے اس کو، اگر تنگ دستی ز سختی منال، اگر تنگ دستی ز سختی، اگر تو محتاج ہے ز سختی سختی سے، یعنی تنگی سے، فقر کی وجہ سے، اگر تنگ دستی ز سختی منال، اگر تو محتاج ہے ز سختی سختی سے منال، تو نہ رو کہ پیش خرد مند ہیچ اسمال، اس لیے کہ عقل مند کے آگے، پیش کے معنی آگے، کہ پیش خرد مند، اس لیے کہ عقل مند کے آگے ہیچ اسمال، مال معمولی چیز ہے، تو عقل مند آدمی یہ مال کی قدر و قیمت نہیں کرتا ہے۔ ندارت خرد مند از فقر عار، کہ باشد نبی را ز فقر افتخار، ندارت خرد مند عقل مند نہیں رکھتا، از فقر فقر سے، عار شرم، ندارت خرد مند از فقر عار، عقل مند ناداری سے شرم نہیں رکھتا، کہ باشد نبی را ز فقر افتخار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر سے فخر ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، حالانکہ اگر اللہ رب العزت چاہتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو اللہ رب العزت آپ کے ایک اشارے میں پوری کائنات کے خزانے کو آپ کے سامنے کر دیتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت جو ہے کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں اور صبر کروں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے فقراء و مساکین کے ساتھ رہنے کو اختیار کیا، اور اس پر آپ نے فخر کا اظہار فرمایا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ غنی را زر و سیم آرائش است، تو زر کے معنی سونا اور سیم کے معنی چاندی، غنی را زر و سیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است، کہہ رہے ہیں غنی را مالدار کے لیے زر و سیم سونا اور چاندی آرائش است زینت ہے، غنی را زر و سیم آرائش است مالدار کے لیے سونا اور چاندی زینت ہے، ولیکن فقیر اندر آسائش است، لیکن فقیر اندر آسائش آرام میں است ہے، تو مالدار کے پاس بہت سا روپیہ پیسہ سونا چاندی بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، لیکن فقیر اس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آرام کی نیند سوتا ہے اور آرام سے رہتا ہے۔ غنی گر نباشی مکن اضطراب، کہ سلطان خواہد خراج از خراب، تو غنی اگر نباشی، اگر تو مالدار نہیں ہے، مکن اضطراب، تو بے چینی ظاہر نہ کر، غنی اگر نباشی مکن اضطراب، اگر تو مالدار نہیں ہے تو بے چینی ظاہر نہ کر، یعنی پریشان مت ہو، اور جو ہے مالداری کے لیے تڑپنا اور اس کی حرص کرنا چھوڑ دے، کیوں کہ سلطان خواہد خراج از خراب، تو سلطان کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں، اور خواہدین سے خواہد چاہنا، اور خراج کے معنی ٹیکس کے آتے ہیں، اور خراب کے معنی بنجر زمین، تو کرے گا سلطان نخواہد خراج از خراب، کیونکہ بادشاہ نخواہد نہیں چاہتا، نہیں مانگتا، خراج ٹیکس از خراب بنجر زمین سے، یعنی جو زمین کاشتکاری کے قابل ہوتی ہے، کھیتی کے قابل ہوتی ہے، تو اسی کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جو زمین بنجر ہوتی ہے تو اس کا حساب، اس کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے، تو اسی طرح اگر آدمی مالدار ہے تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، اس کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، تو چنانچہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ مالدار اغنیاء فقراء یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے، تو محدثین نے اس کی شرح ہی فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فقیر کے پاس مال تو مال دنیا کے اندر مال نہیں ہے، تو آخرت میں اس کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، تو وہ جلدی سے پاس ہو جائے گا، اس کا حساب کتاب جلدی نمٹ جائے گا،
اور جو مالدار ہوگا اس کو اپنے روپیے اور پیسے کا حساب دینا پڑے گا، تو اس حساب کتاب میں اس کو 500 سال لگ جائیں گے۔ تو اس شعر کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قناعت بہرحال اولا ترأس، قناعت ہر حال میں بہتر ہے۔ قناعت کند ہر کے نیک اختر اس، قناعت اختیار کرتا ہے ہر وہ شخص کے نیک اختر اس جو خوش قسمت ہوتا ہے۔ تو قناعت یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہونا، راضی ہو جانا، یہ ہر حال میں بہتر ہے، یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے جو ممدوح ہے، اور قناعت وہی شخص اختیار کرتا ہے جو اچھی قسمت والا ہوتا ہے۔ قناعت کند ہر کے نیک اختر است، قناعت اختیار کرتا ہے جو خوش قسمت ہے۔ زنور قناعت بر افروز جاں، قناعت کے نور سے بر افروز جان کو روشن کر۔ زنور قناعت بر افروز جاں، قناعت کے نور سے جان کو روشن کر۔ اگر داری از نیک بختی نشا، اگر تو نیک بختی سے نشانی رکھتا ہے۔